اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز۔ تجارت کے خواہشمند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں۔ علماء اکرام، حفاظ، ڈاکٹرز حضرات کے لیے خصوصی رعایت۔ تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج پرائم نیوز میں ہم بات کرتے ہیں منی پور کے حالات پر۔ جی ہاں، بہت اہم بات ہوگی، 5-7 منٹ آپ نکال لیجئے، پوری خبر سنیے، کیونکہ اس طریقے سے کوئی بھی دلال چینل، گودی میڈیا بات نہیں کرے گا۔ منی پور میں جو 2 مہیلاؤں کو ننگا گھمایا گیا، پریڈ کروائی گئی، ان کا ریپ ہوا، اس پر کیا چل رہا ہے وہ بھی بات کہوں گا۔ کس نے کیا کہا وہ بھی بات کہوں گا۔ اپوزیشن نے کیا کہا، علماء کرام نے کیا کہا، عام جنتا کیا کہہ رہی ہے، اور بے شرم مودی سرکار کیا کہہ رہی ہے۔ جی ہاں، بیٹی بچاؤ کا نعرہ لگانے والی سرکار کتنی بے شرمی کے ساتھ اور ہٹ دھرمی کے ساتھ کیا کہہ رہی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور اس وقت میں آپ کو بتاؤں کہ دلال میڈیا، گودی میڈیا وہ خبریں نہیں بتا رہا ہے جن خبروں میں یہ پتہ چل رہا ہے کہ ملک نہیں پوری دنیا بی جے پی پر، کیندر سرکار پر تھوک رہی ہے۔ جی ہاں، مودی سرکار، مودی جی کی واہ واہ، پھول پھینکے جا رہے ہیں، زوردار سواگت ہو رہا ہے، استقبال ہو رہا ہے، یہاں گئے وہاں گئے، سب ساری چیزیں یہ ہمارا رات دن ہمارا گودی میڈیا دکھاتا رہتا ہے، لیکن اوریجنل کتنا لوگ تھوک رہے ہیں وہ نہیں بتاتا ہے۔ جی ہاں، میں پہلا جملہ یہاں سے شروع کروں گا کہ سوشل میڈیا پر بڑے بڑے لوگ اب کمنٹ کر رہے ہیں، ٹویٹر سے لے کر سوشل میڈیا کے تمام پلیٹ فارمز پر کیا کمنٹ کر رہے ہیں کہ اگر مودی جی میں تھوڑی بھی شرم ہوتی، تھوڑی، ہاں بہت کی بات نہیں کر رہے ہو، اگر مودی جی میں تھوڑی بھی شرم ہوتی تو مودی جی استعفیٰ دے دیتے۔ لیکن مودی جی نے بے شرمی کی اتنی موٹی چادر اوڑھی ہے کہ ستیہ پال ملک کا بڑا جملہ آیا ہے۔ ستیہ پال ملک نے تو یہ کہا ہے کہ مودی جی نے اتنی بے شرمی کی موٹی چادر اوڑھی ہے، بے غیرتی کی موٹی چادر اوڑھی ہے کہ گھنٹوں، ستیہ پال ملک کہتے ہیں کہ گھنٹوں ہر مہینے من کی بات کرنے والے مودی منی پور پر صرف 36 سیکنڈ بولے، اور اپوزیشن کا کہنا ہے کہ اس میں بھی انہوں نے گھٹیا حرکت کی، 36 سیکنڈ میں بھی انہوں نے گندی راجنیتی کی اور اپوزیشن پر حملہ کیا۔ وہ 36 سیکنڈ میں بھی انہوں نے نوٹنکی کی، ناٹک کی اور گھٹیا حرکت کی۔ منی پور بیٹی بچاؤ کا نعرہ لگانے والی سرکار مودی جی نے پہلے تو منہ کھولا، کمال کر دیا۔ منہ کھولنے کے لیے منی پور کا ایم زبان پر لانے کے لیے ان کو 70 دن لگے، اور یوں ہی نہیں کھولا، جب پورا انڈیا تھوکنے لگا، پوری دنیا تھوکنے لگی، ویڈیو وائرل ہو گئی۔ جی ہاں، 50 دن پہلے کی ویڈیو اب ان کو خبر ہو رہی ہے، وہ بھی اگر ویڈیو وائرل نہ ہوتی تو شاید یہ بھی خبر نہ ہوتی۔ جی ہاں، سب سے پہلے تو آپ دیکھیں ان کی بے شرمی اور بے غیرتی کی انتہا کہ امریکہ یہ چلے گئے، فرانس یہ چلے گئے، مصر یہ چلے گئے، برج خلیفہ دبئی یہ چلے گئے۔ جی ہاں، سب طرف گئے ہیں۔ جی ہاں، جب منی پور جل رہا تھا تو یہ بے شرمی کے ساتھ میں کرناٹک میں پرچار پرسار اور خود پر پھول برساتے رہے، لیکن منی پور پر نہ انہوں نے بولا، نہ 70 دنوں میں یہ گئے، ہمت بھی نہیں ہے ان کی جانے کی۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کمال تو راہل گاندھی کا ہے، ہمت تو راہل گاندھی کی ہے۔ جی ہاں، کہ راہل گاندھی منی پور گئے، حالانکہ ان کی بے شرم سرکار نے وہاں ان کو پوری طریقے سے لوگوں سے ملاقات کرنے نہیں دیا، کیونکہ اگر ملاقات پوری ہو جاتی تو اور پول کھل جاتی، اور ویسے پہلے ہی انہوں نے انٹرنیٹ بند کروا دیا۔ اگر انٹرنیٹ بند نہ ہو تو جناب کیا کیا وہاں پر مہیلاؤں پر ظلم کیا گیا ہے، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ ایک کمیونٹی کو کیا مارا جا رہا ہے، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائے گی۔ منی پور کے اس واقعے پر
गुज़िश्ता कल दूसरे दिन भी पार्लियामेंट में बहुत शोर शराबा हुआ, बहुत हंगामा हुआ, और लोग तो अब इतने गुस्साए हैं, इनकी हिम्मत इन्होंने दिखाना चाहिए। मणिपुर ही जाकर दिखाए, कोई नहीं जा सकता, कोई नहीं जा सकता, बीजेपी का लीडर कोई नहीं जा सकता। अब मणिपुर में लोग इतने भड़के हुए हैं कि जब ये वीडियो वायरल हुई तो फिर भड़की हुई भीड़ ने मुल्जिम का, जो मुल्जिम है, उसका घर फूंक दिया, आग के हवाले कर दिया। चारों मुल्जिमीन को 11 दिन तक के पुलिस रिमांड दिया गया। और जिस शख्स की ये बीवी है, क्या बताऊं कि वो फौज में काम करके बॉर्डर पर खड़े रहकर हमारे प्यारे देश की हिफाजत करता है, मगर उसने बड़े अफसोस के साथ ये बयान दिया कि मैंने कारगिल में मुल्क की हिफाजत की, लेकिन मैं मेरी बीवी की इज्जत नहीं बचा पाया। उस पीड़ित महिला, उस मुतासरा खातून के शौहर का दर्द छलका है। और मोदी जी ने बड़ी बेशर्मी के साथ मणिपुर पर कम से कम आधा घंटा बोलना चाहिए था, 30 मिनट बोलना चाहिए था, बड़ी बेशर्मी की सारी हदें पार करते हुए सिर्फ 36 सेकंड, सत्यपाल मलिक कहते हैं कि यह शख्स सिर्फ 36 सेकंड बोला है। जबकि मणिपुर में पेश आने वाला वाकया बिल्कुल गैर इंसानी है, शर्मनाक वाकया है। और उससे भी ज़्यादा बेशर्मी तो उन्होंने तब कर दी कि 36 सेकंड बोला, उसमें भी घटिया किस्म की राजनीति करते हुए झारखंड और छत्तीसगढ़ और राजस्थान इधर उधर का जिक्र किया। जी हाँ, तो ये बड़ी बेशर्मी है। अब खबरें आ रही कि कांग्रेस अपोजिशन आर्टिकल 267 के तहत मणिपुर के मसले पर ऐवान में बहस का मुतालबा कर रही है कि इस पर बहस कराओ। यकीन है नहीं कराएंगे, यकीन है नहीं कराएंगे। मणिपुर पर न अंदर बोलने को तैयार है, न बाहर बोलने को तैयार है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने भी बाकायदा मणिपुर के हालात को लेकर हुकूमत से कहा है कि मणिपुर के हालात पर हुकूमत फौरी तवज्जो दे और वहां की बदअमनी और शरपसंदी पर लगाम लगाए। जी हाँ, मणिपुर के वजीर आला से पूरा मुल्क उनसे इस्तीफा मांग रहा है, मगर वो भी तो बीजेपी से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, शागिर्द है, शिष्य है, मुरीद है, भक्त है, वो भी बेशर्मी में कम नहीं। मणिपुर के वजीर आला ने भी जिस तरीके से मणिपुर के हालात पर कहा है, जी हाँ, लोग ढूंढ रहे हैं मणिपुर के मुख्यमंत्री को। जी हाँ, बड़ी बेशर्मी की इंतहा कर रहे हैं बीजेपी वाले। महिला किसान यूनियन ने इस मणिपुर के वाक़े की निंदा की है, मजम्मत की है। आइए आज के उर्दू टाइम्स में, उर्दू न्यूज़ में अलग अलग लोगों के बयान आए हैं। तो एक साहब ने तो लिखा है, जिनका नाम है शाहिद हंगाईपुरी, अलीगढ़ से फारिग है, मुंबई में रहते हैं। उन्होंने कहा है कि मणिपुर की बात असल ये है कि मणिपुर में हिंदू और ईसाई का मामला है। मणिपुर जंगलात और मादनियात वाला सूबा है। जी हाँ, मणिपुर में फ़िरका परस्त ताकतें पिछले कई सालों से जहर घोल रही थी। मणिपुर में ईसाइयों के इख्तियार छीनने, यानी कोकी लोगों को ख़त्म करो, इसके लिए मेहनत हो रही है। जी हाँ, और कहा गया है कि जो दूसरे हैं वो हिंदू हैं, इसलिए वज़ीर आज़म खामोश है। आप समझ सकते हैं, ये बात शाहिद हंगाई साहब ने कही है। इसलिए मणिपुर सूबे पर तशद्दुद हुआ है और इसीलिए 70 दिन से वज़ीर आज़म खामोश थे, क्योंकि चाहते हैं उनके वो कहते हैं ना, हमारे यहाँ देखो इस्लाम में हमारा एक उसूल है कि लड़की से पूछने के लिए वकील और गवाह जाते हैं, कहते हैं कि क्या आपको ये निकाह कबूल है। लड़की से पूछते दुल्हन से, तो हमारे यहाँ इस्लाम में कहा गया कि लड़की, जाहिर बात है कि लड़कियाँ शर्माती है, दुल्हन शर्माती है, तो वो शर्मा कर खामोश रहेगी, तो दुल्हन की खामोशी को भी आप उसकी मंजूरी समझना। तब वज़ीर आज़म 70 दिन तक के नहीं बोले, तो आप समझ लीजिए कि वज़ीर आज़म और बीजेपी के अंदर सरकार क्या चाहती है। और जो बोले हैं 30 सेकंड ही बोले हैं, वो भी कब, जब पूरा मुल्क थूकने लगा, जब 30 सेकंड बोले हैं। जी हाँ, और बाकायदा मैं आपको बताऊं कि कुछ लोगों ने तो क्लियर तौर पे लिखा है। मोहम्मद खालिद सांता क्रूज मुंबई के है, उन्होंने लिखा कि बड़ी शर्म की बात है कि वज़ीर आज़म 30 सेकंड बोले, उसमें भी एक्टिंग करने से वो नहीं झुके। जी हाँ, और आगे आपको बताऊं, एक है नवाज अशरफ साहब, वो भी मुंबई के,
انہوں نے لکھا کہ منی پور اب تک امن و امان کی تلاش میں ہے، لیکن 70 دن ہو گئے وہاں پر امن و امان نہیں، اور وزیر اعظم اور گرہ منتری اور بی جے پی کے کسی بھی بڑے نیتا میں منی پور جانے کی، راہل گاندھی کی طرح منی پور کا دورہ کرنے کی ہمت بھی نہیں ہے۔ خیر، علماء کرام مسلمان بھی بول رہے ہیں۔ امین الحق عبداللہ قاسمی صاحب اتر پردیش کے بڑے متحرک عالم دین ہیں کانپور کے، انہوں نے کہا کہ منی پور میں جو کچھ ہوا ہے خواتین کے ساتھ یہ بہت ہی افسوسناک ہے، نندنی ہے، اور ملک کے بڑے عالم دین حضرت مولانا خلیل الرحمان سجاد نعمانی نے بھی کہا کہ منی پور میں خواتین کے ساتھ مظالم کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا، الفاظ اتنا گھٹیا واقعہ ہے۔ پی ایل پونیا کا واقعہ کا بیان آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ منی پور کا یہ واقعہ بی جے پی کی ڈبل انجن والی بے شرم بے غیرت حکومت کے ماتھے پر کلنک ہے۔ جی ہاں، اگر سچ میں ان میں شرم ہوتی نا، تھوڑی بہت بھی شرم، تو وزیر اعلیٰ بھی استعفیٰ دے دیتے، وزیر اعظم بھی استعفیٰ دے دیتے۔ تو پی ایل پونیا کا بھی بیان آیا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ ڈبل انجن والی بی جے پی سرکار کے ماتھے پر کلنک ہے۔ وہیں پر کانگریس نے یہ ڈیمانڈ کیا ہے کہ جنہوں نے خواتین کو برینا کر کے پریڈ کروائی ہے، ان کے ساتھ دشکرم کیا ہے، ان کو پھانسی دی جائے۔ اور کانگریس کا یہ کہنا ہے کہ وزیر اعظم کو منی پور کا ایم بولنے میں 3 مہینے کیوں لگ گئے، تو میں نے پیچھے بتایا۔ چلیے اب آخری بات منی پور کے تعلق سے کہ بی جے پی والے کتنے بے شرم ہیں، کتنے بے غیرت ہیں، اور مہیلاؤں کی ان کے پاس ذرا بھی عزت نہیں۔ سپریم کورٹ نے جب یہ کہا کہ حکومت دھیان دیں ورنہ ہم پھر اس پر ایکشن لیں گے، ظاہر بات ہے سپریم کورٹ کو معلوم ہے۔ اب سپریم کورٹ نے جب یہ کہا، چیف جسٹس نے جب یہ کہا، حکومت سے کہا کہ تم دھیان دو، 70 دنوں تو تم نے دھیان نہیں دیا، اب دھیان دو، ہم تم کو موقع دے رہے، ایکشن لو ورنہ پھر ہم ایکشن لیں گے۔ تو جناب یہ بات بھی بی جے پی والوں کو بڑی بری لگی، اور انہوں نے بی جے پی کے ایم ایل اے نے باقاعدہ چیف جسٹس دھننجے چندرچوڑ پر اعتراض کیا، آبجیکشن کیا۔ بی جے پی کے ایم ایل اے کوئی اتل بھاتکھلکر، انہوں نے ٹویٹ کر کے کہا کہ اگر سپریم کورٹ حکومت کا کام کرنے والی ہے تو سپریم کورٹ کو ملک چلانا چاہیے۔ ارے بھائی ہم تو کہہ رہے ہیں کہ منی پور میں بھی صدر راج نافذ کر دو اور پورے ملک میں صدر راج نافذ کر دو، کیونکہ جہاں جہاں بی جے پی کی حکومت ہے وہاں کوئی محفوظ نہیں ہے، بیٹیاں تو بالکل بھی محفوظ نہیں ہے۔ اور بی جے پی کی بے غیرتی بے شرمی کا اندازہ اس سے بھی لگا ہے کہ 3 مہینے تک کے پہلوان بیٹیاں جنتر منتر دلی پر دھرنا دیتی رہی، مگر آج بھی ان کا درندہ، کیونکہ بی جے پی کا ہے وہ درندہ برج بھوشن آج بھی ضمانت پر رہا ہے، کوئی جیل کے سلاخوں میں آج تک نہیں گیا۔ اور بی جے پی کے ایسے جتنے بڑے بڑے ہیں کسی پر کوئی ایکشن نہیں لیا گیا، اس لیے سپریم کورٹ کو اندازہ تھا نا، اس لیے سپریم کورٹ نے کہا کہ ہم ایکشن لیں گے، تو اس پر بی جے پی تلملا گئی۔ تو اپوزیشن یعنی کانگریس وغیرہ نے کہا، یشومتی ٹھاکر نے کہا کہ تمہاری ماں، تمہاری بہن اور تمہاری بیوی ہوتی تو کیا تم یہی کام کرتے، ایسے ہی بیان دیتے؟ تو خیر بی جے پی نے بے شرمی بے غیرت کی ساری حدیں پار کر دی ہے۔ اب جنتا کو سمجھنا ہوگا کہ اگر جنتا یہ چاہتی ہے کہ ان کی بیٹیاں، ان کی مائیں، ان کی بہویں، ان کی بیٹیاں، ان کی بہنیں اگر محفوظ رہے، تو جنتا کو 2024 میں بڑا اہم نرنے، بڑا اہم فیصلہ اور بڑا اہم رول ادا کرنا ہوگا۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا، حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ ابھی کانٹیکٹ۔ آپ کا پرسنل ڈاکٹر شاویز سیکسولوجسٹ، کسی بھی سیکس کی پرابلم کو لے کر آپ مجھ سے کبھی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو شوگر ہے، بنا انگریزی دوائی، بنا پرہیز کے آپ کا شوگر ختم ہو جاتا ہے، بواسیر خونی ہو یا مسے والی ہو، نسوں کا درد، جوڑوں کا درد، گٹھیا بھائی، ابھی کانٹیکٹ